بسم الله الرحمن الرحيم. پیش خدمت ہے. بتاؤ. عاقبت کے لیے تیاری کیا کرتے ہیں. عاقبت کے تیاری کیا کرتے ہیں. آل احمد سے وفاداری کیا کرتے ہیں. عاقبت کے لیے تیاری کیا کرتے ہیں. آل احمد سے وفاداری کیا کرتے ہیں. جو پیغمبر کے جنازے میں تھے شامل طاہر، جو پیغمبر کے جنازے میں تھے شامل طاہر، ان کے بچے ہی آزاداری ان کے بچے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاهم الله ونقرأ الفاتحة. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للكافرين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المکی المدن القرش الہاشمی مولانا والثقلین جد الحسن والحسین سیدنا بالقاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلي طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا دائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں نے جیسا کہ ابھی سے قبل خانے میں عرض کیا کہ 7 تاریخ پوری دنیا میں
نہ کہ ہندوستان میں، امریکہ، یورپ اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ اور ایران، عراق وغیرہ میں 7 تاریخ منسوب ہے جناب قاسم سے، اور آج رات بھر جگہ جگہ مہندیاں بھی نکلیں گی۔ دیکھیے ہمارے ہاں 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب قاسم کی شادی نہیں ہوئی، ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی، اور دونوں طرف علماء کی دلیلیں ہیں، کہ ابھی تک یہ نہیں طے ہو پایا کہ شادی نہیں ہوئی یا ہوئی ہے۔ دونوں کے گروہ کے ماننے والے ہیں، دونوں طرف مانتے ہیں کہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پہلے یہ سمجھیے کہ جناب قاسم ہیں کون؟ جناب قاسم امام حسن کے بڑے بیٹے ہیں۔ امام حسن تو آپ سمجھتے ہیں، بچہ جانتا ہوں، میں تو جو خود میں سبق پڑھواتا ہوں۔ کون ہے امام حسن؟ دوسرے امام حسن دوسرے امام، ان کے بیٹے۔ دیکھیے دونوں بھائی واقع کربلا میں برابر کے شریک، امام حسن، امام حسین۔ امام حسین کے 3 بیٹے میدان کربلا میں، جناب علی اصغر، جناب علی اکبر، جناب سید سجاد۔ امام حسن کے بھی 3 بیٹے میدان کربلا میں، جناب قاسم، حسن مصنع، جناب عبداللہ ابن حسن۔ جناب عبداللہ ابن حسن کے میں مصائب سنا چکا ہوں کو، عبداللہ ابن حسن کے مصائب سنے ہیں نا آپ نے؟ میں سنا چکا ہوں کو۔ جناب سید سجاد کو امامت کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو زندہ سلامت رکھا اور مدینے واپس پہنچایا، کیونکہ ان سے نسل امامت چلنی تھی۔ لیکن اللہ نے امام حسن کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھا، یعنی جناب حسن مصنع کو زندہ و سلامت باقی رکھا۔ کسی طریقے سے میدان کربلا میں وہ بچ کر نکل گئے تھے، بھاگے ہوگے نہیں، یہ مسئلہ بھاگ گئے تھے میدان کربلا، کسی طرح بچ کے نکل گئے تھے۔ آج امام حسن کی جو نسل ہے وہ حسن مصنع سے دنیا میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ ایران گئے انہوں نے ان کا مزار دیکھا ہوگا، اور جناب سید سجاد سے امام حسین کی نسل باقی ہے۔ اس کے بعد 2 شہادتیں ہیں امام حسن کی بیٹوں کی، اور 2 شہادتیں ہیں امام حسین کے بیٹوں کی۔ جناب علی اکبر میدان کربلا میں شہید ہوئے، ابھی آپ کو مسائل سنائے انہوں نے میدان کربلا میں۔ اسی طرح جناب علی اصغر میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے امام حسن کے 2 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے، ایک جناب قاسم اور ایک جناب عبداللہ ابن حسن۔ جناب علی اصغر کی اور جناب عبداللہ ابن حسن کی شہادت ایک طریقے سے ملتی ہے۔ زیادہ تر جو مقاتل میں نے پڑھے ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر علماء سے آپ سماعت فرما سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ راوی یہ لکھتا ہے کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہو رہی تھی، گلے پر شمبرین خنجر چلانے والا تھا کہ بچے سے برداشت نہ ہوا، بچے نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ کسی طریقے سے میرے ہاتھ کٹ جائیں اور امام حسین بچ جائیں۔ شمبرین نہیں کا خنجر بچے کے ہاتھوں پر چلا، یہاں تک کہ ایک تیر آیا، بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ پیشانی پر لگا، بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ کی گردن پر تیر لگا۔ بالکل جناب علی اصغر کی طرح گردن میں بے ہوا، اور بچہ امام حسین کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا۔ امام نے اپنی شہادت سے پہلے کہا، اللہم تقبل هذه القربان، پروردگار میں اس قربانی کو قبول کر لی۔
عبداللہ ابن حسن سے بڑے ہیں کہ امام حسن کے بیٹے جناب قاسم سب سے بڑے بیٹے. دیکھیے بچپن میں انتہائی مصیبتوں میں گزرا. یہ میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں, یہی مسائل ہیں. 3 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے آپ دیکھیں کہ ان کیا ہے. 3 سال کا بچے کی ان کیا ہوتے. تصور کیجئے آپ خود بخود روئیں گے, بہت رونا آئے گا. کیا روتے 3 سال کے بچے. دیکھیے اگر آنکھ سے آنسو نہیں نکلا تو مجلس ہماری بیکار. جناب فاطمہ زہرا یہاں سے اپنے رومان میں آپ کے آنسو لے کر جائیں. آخر ایام میں رخصت ہو رہی ہے بیوی, روئیے, دل بھر کے روئیے, دل کھول کے روئیے, آواز کے ساتھ کریا کیجیے. جناب فاطمہ زہرا وہ آواز کے ساتھ رونا آپ کا پسند ہے. آپ جانتے ہیں کہ شادی کی مجلس ہوتی ہے تو 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. میں 12 سنا چکا ہوں. ایک جناب فاطمہ زہرا, ایک جناب زینب اور ایک جناب سکینہ. یار جب ماتم کر رہے ہیں اس کا دل کو سکون ملتا ہے. جناب فاطمہ زہرا جب ماں ماتم کرتے ہیں تو ایک بچی معلوم کرتی ہے, دادی بتائیے کیا کرتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. بیوی کہتی ہے ماتم کر رہے ہیں. کیسے بابا کے چاہنے والے کہاں بیٹی سب تیرے بابا کے چاہنے والے. تو جناب فاطمہ زہرا کہتی کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میری کوکھ نہ اجڑتی. بچے اس کے بعد جناب زہرا کو پاس جاتی ہے. پھوپھی جان سب یہ بابا کے چاہنے والے. جناب زہرا کہتی ہیں ہاں بیٹی سب تیرے بابا کے چاہنے. کہ پھوپھی جان کاش یہ کربلا نہ ہوتے. تو جناب زینب فرماتی ہے بیٹی اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میری چادر نہ چھلتی. آخر میں بچی اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتی ہے پھوپھی جان کاش یہ کربلا آگے ہوتے جب میرے تماچے لگ رہے تھے, کانوں سے گھوڑ چھینے جا رہے تھے. اگر یہ کربلا میں آئے تو میرے کانوں سے گھوڑ نہ چھینتے. ہر جگہ بی بی آتی ہے, میں نہیں پتا سکتا بی بی کس کے درمیان میں بیٹھی ہے کہ یہ بات بی بی دیکھ رہی کون رو رہا ہے کون نہیں رو رہا ہے. جس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے بی بی خود رونے لگتی ہے. ان کے پودے کا فرصت دے لیجیے دادی کو. میں نے کہا بچپنا مسائل میں گزرا. 3 سال کی عمر جناب امام حسن کو زہر دے دیا جادہ نے, جادہ بنت اشرف. آپ سے شادی کی, امیر شام کی کہنے پر شادی کا باپ نے پانی میں زہر ملا دیا اور اسے بعد پانی پلا دیا. دیکھیے اتنا خطرناک تھا زہر. امام حسین کہتے ہیں اگر یہ اس زہر کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا پوری مچھلیاں ہلاک ہو جاتی. کتنا خطرناک زہر. جیسے آپ نے نوش فرمایا کھڑے ہوئے وہاں سے اور دیوار کا سہارا نماز پڑھا رہا ہے دیوار کا سہارا لے کر. جب دیوار کا سہارا لے کر امام چلے تو زیادہ ایک مرتبہ کہتی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں. امام نے فرمایا جہاں تمہیں بھیجا ہے مجھ کو بلائیے. جہاں تم نے مجھ کو بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں. آتے آگے جیسے ہی فرمان دے رہے ہیں جناب قاسم کی روایت نے تو والی سے کیا حل کرا دیا. کس نے حل کرا دیا؟ آپ نے کہا جاتے نے مجھ کو زہر دے دیا. فرمان زینب کو خبر کر دو. کہا والی زینب کو خبر کیسی چیز ہے؟ اس وقت یا تو میں ہوں, میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی, اور یہ 3 سال کا بچہ یہ قاسم ہے.
ہم اور کوئی نہیں ہے. 3 سالہ بچہ قاسم ہے یا میں ہوں؟ کیسے خبر کروں؟ امام نے کہا پہلے کتنا شاکا دو جس میں آپ کے کلیجے کے بھات ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. عمر فرما پھر اس شخص کو ہٹا دو. عمر فرما اس کو ہٹایا. تب قاسم کو میرے پاس لاؤ. قاسم کو 3 سالے بچے کو بلا میرے پاس لاؤ اور ایک موٹی خال زمین سے اٹھائی اور قاسم کے سر پہ رونے کے یہی جملے ہیں بس. ایک موٹی خال قاسم کے سر پہ ڈال دی. کہا بیٹا ذرا اپنی پھر کرو. بیٹا اپنی پھر کرو. جناب قاسم میں دروازہ کھٹکھٹایا. جناب نماز میں مجبور تھی. بچہ بیٹھا رہا. آپ نماز پڑھتے ہیں پھر کھٹکھٹایا. یہاں سے کہ بچوں کو عمودی آئی وہ بچہ وہیں پر بیٹھ گیا. جناب نے نیت کھولی, دروازے کھولا. اب جو دیکھتے ہیں جناب زمین پر بیٹھے سر پہ ہاتھ پڑی ہوئی ہے. وہ مطلب کہ میرے بیٹے ہی کس نے حال کر دیا. میرے بچے تھے سر میں ہاتھ کھا جا گئی. تب جان بابا نے ڈالی ہے کہ خوردار کرو گی بچے ساتھ چلیے ہی بول رہا بس. آنے کے بعد دیکھا امام حسن تڑپ رہے ہیں. کہ بھیا آپ کی حالت کس نے بنائی؟ کہ مجھے چادر نے سیر دے دیا. آپ جانتے ہیں یہ آج اس یتیم کی مجلس ہے جس کے باپ کو 3 سال کی عمر میں, جب آپ کی جناب قاسم میں 30 سال کی عمر تھی, زہر دے دیا تھا. اور پھر یہیں پر اتفاق نہیں کی کہ اس کی مجلس ہے جس کے باپ کے جنازے پر تیر برسا ہے. جس وقت جنازہ گھر میں واپس آیا ہے, دنیا میں پہلا جنازہ ہے جو قبرستان کا واپس آیا. جب تیر بھی نہیں تھی جنازے جب تیر نکال نہیں تھی, بار بار کہتی تھی بھیا میں نے تجھ کو سفید کفن پہنایا تھا, یہ رنگین کفن کس نے کر دیا؟ یہ وہ بیوی ہے جس پر سلام کرنے کے لیے دل چاہتا ہے. وہ بیوی زینب ہے جس نے اپنے بھائی کے جنازے میں تیر دیکھے اور دوسرے بھائی کا لاشا تیروں پر دیکھا. 13 سال کی عمر امام حسین کے پاس آئے. چچا جان مرنے کی جاتے کہ بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے, میں تمہیں کیسے مرنے کی دے سکتا ہوں؟ تعویذ کھول کر دکھایا. چچا جان یہ تعویذ دیکھ لیجیے. جیسے ہی امام حسین نے جناب امام حسن کی تحریر دیکھی, بھیا میرے بھیا کی تحریر نے مجھ کو تڑپا دیا, میں کیا کروں؟ بھیا کی تحریر کے آگے مجبور ہوں. گریبان کو چاک کیا, مورد پوجا, گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ گریبان چاک ہونا یتیموں کی علامت ہے. شاید اس پر یتیم سمجھ کر دنیا رحم کھا جائے, لیکن لینوں نے رحم نہیں کہا بلکہ چاروں طرف سے حملے کیے. جس وقت حضرت شامی اور حضرت شامی 4 بیٹوں کو جناب قاسم نے فنار کیا ہے تو جناب عباس نے اس وجہ ایک مرحبا بلند کی تھی. کیا کہنا بیٹا تو علی کا پوتا ہے, اب میرا بھتیجا ہے تو آج علی کی جوہر دکھانی. ابھی دادے مرحبا دی ہی تھی کہ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. ایک سال 13 سال کا بچہ کہاں تک حملے برداشت کرتا, یہاں تک کہ گھوڑے سے زمین پر گرے, آواز دی یا ماوا دیکھنی, ایسے جان میرے مدد کے لیے آئیے. جیسے ہی جناب قاسم کی آواز امام حسین نے سنی, دوڑے میدان کی طرف آئے. ایک مرتبہ تلوار باہر سے نکالی کہ تم نے میرے قاسم کو مار دیا. جیسے امام حسین کو چاول میں دیکھا, اب جو فوجی بھائی ہے درمیان میں جناب قاسم کا جانا تھا, ادھر کے گھوڑے اٹھا
ادھر کے گھوڑوں کا درمیان میں جناب قاسم بھائی اللہ جیسے ہی گھوڑے کی ٹانگ پڑتی تھی آواز دیتے تھے یا مولوی یا مولوی، ادھر سے امام آواز دیتے بیٹا قاسم میں آ گیا ہوں، بیٹا قاسم میں آ گیا ہوں، لیکن ہائے افسوس امام اس وقت پہنچے جب یہ پھول سب بگڑ چکے تھے۔ ایک مرتبہ کی دم کو پھیلایا، سارے پھولوں کو چنا، گٹھری بنائی، ایک مرتبہ خیام میں آئے اور خیمہ نے بعد آواز دی اے ام فروا اپنے قاسم کی لاش لے جاؤ۔ جیسے ام فروا نے دیکھا ایک مرتبہ سر کو کھولا، سر کو پیٹا، آواز دی اے بیٹا قاسم ارے تیرے بابا کی تو میت پر صرف تیر برسائے تھے، یہ تیرے بدن کا کوئی سا سلامت نہیں ہے، کہاں میں چوہوں کا پیار کروں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماتن حسین۔